اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، الحمدللہ ہمارے ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن کا آج کا سبق سورہ الانبیاء کی آخری آیات ہیں، اور اللہ کی فضل و توفیق سے ہم سورہ الانبیاء کی تلاوت اور درس کا سلسلہ مکمل کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ تحقیق ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کی وراثت اللہ کے صالح اور نیکوکار بندوں کے لیے ہے۔ گزشتہ درس اگر آپ کو یاد ہو تو آخری آیت میں کیا تھا کہ اللہ کریم نے یہ بات فرمائی تھی کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس طرح ایک کاغذ کا طمار یا کاغذات کا ایک انبار جس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے، کاغذوں کا ایک پلندہ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح زمین و آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے۔ ابھی اس آیت سے اس کا تعلق اور ربط انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن پہلے ایک دو الفاظ ہیں جو سمجھنے ضروری ہیں۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ زبور میں ہم نے یہ بات لکھ دی ہے ذکر کے بعد۔ زبور اور ذکر کے الفاظ خاص طور پر توجہ طلب ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ زبور سے مراد جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں وہ سب سے مراد زبور ہے، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یعنی اس طرح اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوح محفوظ میں درج کرنے کے بعد ہم نے یہ بات آسمانی صحیفوں میں بھی لکھ دی ہے کہ زمین کی ابدی وراثت اللہ کے عبادت گزار اور صالح بندوں کو حاصل ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے خالق کریم نے کل 104 آسمانی صحائف نازل فرمائے ہیں، جن میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید، اور باقی 100 چھوٹے صحائف ہیں۔ بہرحال بعض دوسرے مفسرین نے ایک دوسرا خیال بھی ظاہر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد نصیحت ہے، اور زبور سے مراد کتاب زبور ہے جو جناب داؤد علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی، وَآتَيْنَا داؤد زبورا۔ اس طرح مفہوم یہ ہوگا کہ نصیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی، یعنی اگر ذکر سے مراد نصیحت لی جائے تو نصیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔
اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے مراد اس دنیا کی زمین ہے یا جنت کی سرزمین؟ اکثر مفسرین نے، اہل علم نے اسے جنت کی زمین پر محمول فرمایا ہے، کہ جیسے سورہ الزمر کی آخر میں ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ اللہ نے ہمیں وراثت میں جنت عطا فرمائی ہے اور اس سرزمین میں ہم جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور تاہم اس مقام پر ارض سے مراد جو ہے وہ اس دنیا کی زمین ہے یا وہ آخرت کی زمین ہے؟ یہ اہل علم مفسرین کے ہاں ایک نقطہ اختلاف ہے۔ اگر گزشتہ آیت جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، جس پر ہم نے گزشتہ درس کا اختتام کیا تھا، اس کے ساتھ ایک ربط دیکھا جائے تو بظاہر اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس سے مراد آخرت کی جو زمین ہے، یعنی جنت کی زمین ہے، زمین ارض بہشت، وہ مراد ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم جو ہے وہ جس طرح ایک اوراق کے پلندے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، کاغذات کا ایک طومار یا انبار لپیٹ دیا جاتا ہے، زمین و آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، یعنی زمین و آسمان مختلف ہوں گے۔ میں نے اس آیت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک نیا جہان، ایک نئی کائنات، ایک نئی دنیا، یہاں یہ تماشا کن سب ختم شد، کہ یہاں کا معاملہ جو ہے وہ بس ختم، اور اس کے بعد بات ہو رہی ہے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اور اس سے متصل آیت میں جب اللہ کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ ارض کی اور زمین کی جو بادشاہی ہے اور اس کی جو وراثت ہے وہ صالحین بندوں کو حاصل ہوتی ہے، تو لا محالہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال جیسا میں نے عرض کیا کہ اکثر اہل علم نے اس سے یہی مراد لی ہے کہ صالحین جو، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ کا کلیہ یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہر فاسق و فاجر اور لعین اور بد کردار اور جو پرلے درجے کے بدکار اور خدا دشمن اور اعدائے دین، ہر ایک کو زمین کی وراثت دیتا ہے، زمین کے اندر حکومت عطا کرتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر امتحان کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت یا زمین کی وراثت اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ یہ عمل کیسا کرتے ہیں، یعنی یہاں کسی نیک کو، صالح کو یا فاسق و فاجر کو حکومت اور مرتبہ اور عزت اور وجاہت اور اقتدار اور اختیار نصیب ہونا، زمین کی وراثت نصیب ہونا، حکومت نصیب ہونا، یہ محض ایک امتحان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جس عبادت، جس جو ہے وہ زمین کی بات ہو رہی ہے، جس وراثت کی بات ہو رہی ہے، وہ آخرت کی زمین ہے، اور جو سابقہ آیات ہیں ان کے ساتھ اگر اس کا ربط ہو تو یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال میں نے جیسے کہا کہ بعض نے عمومی یہاں دنیا کی زمین بھی مراد لی ہے، بعض نے خصوصی طور پر ارض مقدس یعنی فلسطین اور شام کی سرزمین مراد لی ہے کہ اس کی وراثت ہم صالحین بندوں کو دیں گے، اور صالحین کو یہ وراثت اللہ نے اس کا وعدہ پورا فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس زمین کو فتح کیا، اور وہاں جو ہے وہ ایک صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ درمیان میں عروج و زوال آتے رہے، صلیبی جنگوں کے زمانے میں یہ پھر چھن گئی، تاتاریوں نے جو تباہی مچائی پھر چھن گئی، صلاح الدین ایوبی نے واپس لی، اور اس کے بعد منگولوں نے پھر سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں پھر مل گئی۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ ادوار کے اندر صالحین کے زیر انتظام رہی ہے، اس لیے ایک مفہوم اہل علم نے یہ بھی مراد لیا ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ اگر اس سے ارض بہشت مراد لیا جائے تو گویا یہاں دنیا کے اندر اقتدار اور اختیار حاصل ہونا یہ تو بلا شبہ کسی فاسق و فاجر کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، ظالم اور بد کردار کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر جو وراثت ہے اور آخرت کے اندر جو جنت کی وراثت ہے اور ارض بہشت کی وراثت ہے، وہ صرف اور صرف نیکوکار اور صالحین کو، اللہ کے ساتھ لو لگانے والوں کو ہی عطا ہوگی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین،
اس میں یعنی یہ جو بات ہم نے فرمائی ہے اس سے پہلے زمین کی وراثت کی، کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں قوم عابدین، اس میں ان کے لیے ایک کفایت ہے۔ لبلاغن یہاں کفایت کے معنی میں ہے، یعنی ان کے لیے انف ہے، یہ بات ان کے لیے کافی ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے قرآن مجید کا یہ جو پروگرام ہے، پیش کردہ پروگرام، یہ کافی ہے کہ اگر وہ عبادت گزار ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مانے ہوئے ہیں، اسی کے حضور اطاعت کا ارادہ رکھتے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں، تو انہیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس پروگرام جو قرآن کا پروگرام ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل وہ ڈھال لیں تو اپنی مراد کو وہ پہنچ جائیں گے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ لبلاغن کا معنی یہاں یہی ہے کہ اس جو قرآن کا پیش کردہ پروگرام ہے اس کے ذریعے سے عبادت گزار انسان یقیناً اپنے مطلب اور مراد کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ اللہ نے انہیں پورا کیا ہے، اور اس آخری کتاب کی پیشن گوئی بھی اللہ پوری کرے گا۔ یعنی اگر جنت یعنی وراثت زمین مراد لی جائے اور یہاں کی حکومت مراد لی جائے، تو اگر اہل اسلام توحید کے اوپر قائم رہیں، عبادت الہی کے اوپر قائم رہیں، اطاعت الہی کے اوپر قائم رہیں اور نیکی کے اوپر قائم رہیں، اور تو پھر ان کے حق میں یہ وعدہ جو اللہ کا ہے لبلاغن یہ پورا ہوگا، اور یہ لازماً ان کے حق میں اللہ کریم سے پورا فرمائے گا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب اللہ کریم حضور رحمۃ للعالمین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کے مطالعے میں رہتی ہے، عموماً تقریروں میں ذکر ہوتا ہے کہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نام نبی الرحمہ بھی ہے اور نبی الملحمہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر بے انتہا رحمت فرمائی ہے۔ ایک اشکال یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مومنین کے لیے تو بلا شبہ آپ رحمت ہیں، کہ آپ کی وجہ سے انہیں اللہ کا تعارف نصیب ہوا، اور پھر ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور پھر آخرت کی کامیابی اس کے ذریعے سے نصیب ہوگی۔ لیکن کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ کافروں کے ساتھ تو آپ نے قتال کیا ہے، تو کافروں کے حق میں یہ اس لیے رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے انہیں کفر اور شرک کے راستے سے باز رکھنے کے لیے اپنی جان تک تج دی، اپنے آپ کو جو ہے وہ پتھروں اور کانٹوں کا نشانہ بنایا، اپنا جسم مبارک زخمی کروایا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کے طعن و تشنیع اور ان کی بد زبانیوں اور گستاخیوں ان کو برداشت کیا کہ کسی طریقے سے یہ کفر کے دائرے سے نکل آئیں، اطاعت کے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ یعنی اس لحاظ سے آپ نے اپنی رحمت کاملہ کا اظہار ان کے اوپر کیا۔ اور پھر جن لوگوں نے باوجود گستاخیوں اور بدتمیزیوں کے جب معافی طلب کی تو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر انہیں بالکل سرے سے معاف کر دیا اور کسی طرح کا کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو اس معنی میں حضور ان کے لیے رحمت ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سورج جو ہوتا ہے وہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے ہر ایک کے لیے۔ اگر کوئی شخص اپنے مکان کے کھڑکیاں دروازے اور ہر سوراخ بند کر کے سورج کی اس روشنی کو لینے سے انکار کر دے تو یہ بدبختی اس کی ہے، ورنہ سورج کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ اس نے اپنی کرنیں بکھیرنے میں کوئی کنجوسی سے کام لیا ہے۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے، اگر کوئی اس رحمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتا تو وہ اس کی اپنی کمظرفی اور بدبختی ہے۔ حضور علیہ السلام تو آپ کی جو رحمت ہے وہ تو چرند پرند حیوانات اور کیڑوں مکوڑوں تک اور حقیر ترین مخلوقات تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بات اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود اور توحید و رسالت کے انکار کے باوجود دنیا کی جتنی قومیں ہیں وہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے فیضان سے مستفید ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی تمام جو انبیاء ہیں ان کی تعلیم، ان کی تہذیب مٹ چکی تھی، اور مسیح علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان جو 600 سال کا عرصہ ہے، اس دوران دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔
آپ کی بعثت ہوئی ہے تو ترقی کی راہیں کھلی ہیں، اور یہ جو مابعد کی دنیا ہے، یعنی گزشتہ 1400 سال کی دنیا، اس کی جتنی ترقی ہے وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ ساری کافر قوموں کے لیے بھی جو یعنی تہذیب اور تمدن اور ترقی اور عروج ان قوموں نے دیکھا ہے وہ حضور کے مرہون منت ہے، اس لحاظ سے بھی حضور رحمت للعالمین ہے۔ بہرحال آپ نے انسانوں کے حقوق کا تعین کیا، جانوروں، درندوں، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کے حقوق کی بتلائے، صلح و جنگ سے متعلق جو آپ نے ان کے اصول جو وضع کیے، اور قیدیوں سے متعلق جو حسن سلوک کا رویہ آپ نے اختیار کرنے کا حکم دیا، یہ سب اقوام عالم کے لیے آپ کی رحمت کا فیضان ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یعنی اپنی توحید جو ہے وہ میری دعوت کا مرکزی نقطہ ہے۔ میری طرف جو بات وہی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا ایک واحد وحدہ لا شریک الہ ہے، تم اسی کے مطیع ہو جاؤ۔ فہل انتم مسلمون، سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو؟ یعنی یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد ایک لحاظ سے سوالیہ انداز سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو منہ پھیرے ہوئے کھڑے ہیں، آپ کی دعوت سے اعراض کیے ہوئے ہیں، ان سے ذرا انہیں بتا دیں کہ آپ کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا ہے، آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ کہ میری طرف تو یہ بات وہی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ اور تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی ذات ہے، اور اس کی توحید کو مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، فرمایا اگر یہ لوگ روگردانی کریں، منہ پھیریں، دین حق کو اختیار نہ کریں، تو پھر بتا دو کہ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں نے تو تمہیں برابر سرابر خبردار کیا ہے، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اعلانیہ اور جہراً ہر لحاظ سے، انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی دعوت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور آفاق اور انفس سے اس کے لیے دلائل پیش کیے ہیں، دلائل کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، عقلوں کو جھنجھوڑا ہے، دلوں کو جھنجھوڑا ہے، قلوب کو گرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ چونکہ کفار ہمیشہ یہ بات پوچھتے تھے کہ یار وہ جو جزا و سزا ہے، وہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ کب آئے گا؟ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ جس کا تم مجھ سے وعدہ یعنی تم وعدہ کیے جا رہے ہو، جس کا وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے جزا و سزا کے دن کا، وہ تم سے کتنا قریب اور کتنا دور ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، میں نے تو سمپلی اپنی دعوت تمہارے سامنے پیش کر دی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ ممکن ہے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور یہ جو تمہیں مہلت عمل دی جا رہی ہے یہ ایک استدراج ہے، یعنی یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت امہال ہے۔ ممکن ہے کہ تمہیں مزید مہلت دی جا رہی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ فتنۃ، تمہارے لیے آزمائش ہے کہ کب تم سدھرتے ہو، اور دوسرا متاع الی حین، یہ جو تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، اس کا بھی مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں ایک مہلت عمل میسر آئے، اور کسی وقت بھی تم دلائل کو دیکھتے ہوئے، براہین کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو اور ذہن کو استعمال کرو اور عقل کو کام میں لاؤ اور قلب کو جھنجھوڑو، تو شاید تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ جو ڈیلے ہے وہ اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، اور یہ میرا ڈومین ہی نہیں ہے، میرا یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں قیامت کی خبر دوں۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، تم جو اپنے باتوں کو ظاہر کر کے کہتے ہو انہیں بھی وہ جانتا ہے، اور جو سینوں میں چھپائے ہوئے انہیں بھی جانتا ہے، لہٰذا مجھ سے یہ غیب کی باتیں نہ کرو، میں نے کوئی غیب دانی کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اب اللہ کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اپنا وہ یوں سمجھیں کہ التجا رکھ دی ہے کہ رب احکم بالحق، قال رب احکم بالحق، اے اللہ ہمارے درمیان اب تو فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ جب کوئی نبی یہ بات کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آیا کرتا ہے، جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی کہ رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور تمہارا جو
تصور خدا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ہمارا جو رب الرحمن ہے وہ مستعان علی ما تصفون، وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ جس طرح کی صفات تم نے گھڑ رکھی ہیں اور جو باتیں تم کرتے ہو، جس طرح کی صفت تم بیان کرتے ہو، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اپنے رب الرحمن کی تعریف کی اور فیصلے کی التجا کی، تو گویا اب اللہ کریم نے اپنا فیصلہ صادر فرمانا ہے۔ اللہ کریم نے پھر اپنا فیصلہ صادر فرمایا، حق جو ہے وہ پوری طرح سے واضح ہوا، باطل کو دھول چاٹنا نصیب ہوا، اور اسی طرح ہر زمانے کے اندر اللہ کی سنت یہی ہے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔